بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع والاربعون 39واں سبق الفعل الماضی التلمیذ۔ آج کا سبق کا جو تعلق ہے وہ بھی فعل ماضی سے ہے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھ آئے، یعنی تین زمانے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک آنے والا اور ایک موجودہ زمانہ۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے لیے فعل ماضی کا صیغہ لایا جاتا ہے، جبکہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کے لیے فعل مضارع کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ تو آج کے صیغے میں سبق میں الفعل الماضی لا کر یہ بتا دیا کہ فعل ماضی استعمال ہوں گے۔ التلمیذ مؤنث لا کر یہ بتا دیا کہ نیچے جو جتنے بھی صیغے استعمال ہوں گے ان کا تعلق مؤنث سے ہوگا۔ سب سے پہلے مؤنث متکلم کے بارے میں صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تسأل المعلمۃ فاطمۃ، معلمہ فاطمہ سے سوال کرتی ہے۔ سأل یسأل، یہ باب فتح یفتح سے اس کا معنی ہے سوال کرنا۔ جیسے آپ نے کہا یسأل الاستاذ خالدا، استاد خالد سے سوال کرتا ہے۔ تسأل المعلمۃ فاطمۃ، معلمہ فاطمہ سے سوال کرتی ہے۔ اس کا امر آتا ہے سل یا اسأل، ٹھیک ہے، اور فعل نہیں اس کا استعمال ہوتا ہے لا تسأل، سوال مت کرو، جیسے قرآن میں آتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ آگے کیا سوال کیا؟ ماذا فعلت فی الصباح، آپ نے صبح کیا۔ صباح صبح کو کہتے ہیں فعل یفعل، اس کا معنی ہے کام کرنا۔ فعلتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فتقول، تو وہ کہتی ہے۔ قال یقول، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے کہنا۔ قمت فی الصباح الباکر فی الصباح وتوضأت، میں صبح اٹھی اور میں نے وضو کیا۔ قمت واحد متکلم کا صیغہ ہے، قام یقوم سے ہے، اس کا معنی ہے اٹھنا۔ قمت، میں بیدار ہوئی، اٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور نیند سے بھی اٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی میں صبح اٹھی۔ وتوضأت، اور میں نے وضو کیا۔ توضأ یتوضأ، توضؤ باب تفعل سے اس کا معنی ہے وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ وصلیت الفجر فی البیت، اور گھر میں میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ صلیت، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ صلی یصلی، تسلیہ سے باب تفعیل سے اس کا معنی ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز میں نے گھر میں پڑھی۔ وتلوت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تلا یتلو، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے تلاوت کرنا۔ تلوت، میں نے تلاوت کی۔ ثم تناولت الفطور، اور پھر میں نے ناشتہ لیا۔ تناول یتناول، تناول لینا، کھانا، کسی چیز کو لینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وأخذت کتبی، اور میں نے اپنی کتابیں لی۔ اخذ یأخذ، یہ بھی باب نصر ینصر سے ہے، اس کا معنی ہے لینا، کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑنا۔ وجئت الی المدرسہ، اور میں مدرسے کی طرف آئی۔ جاء یجیء، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے آنا، لیکن اس جاء کے صلے میں جب بھی با آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی بنتا ہے لانا، جیسے جئت بالکتاب، میں کتاب لے کر آیا۔ جئت بالقلم، میں قلم لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا اوپر، اب یہاں نیچے سوال اور جواب شروع ہو رہے ہیں۔ متی قمتی فی الصباح، آپ صبح کب اٹھی، ٹھیک ہے۔ قمت فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھی۔ صباح صبح کو کہتے ہیں، الباکر سویرا۔ هل سمعت اذان الفجر، کیا آپ نے اذان فجر سنی؟ نعم سمعت اذان الفجر، جی ہاں میں نے فجر کی اذان سنی۔ هل بیتک قریب من المسجد، کیا آپ کا گھر مسجد سے قریب ہے؟ نعم بیتی قریب من المسجد، جی ہاں میرے گھر مسجد سے قریب ہے۔ یعنی جب کسی چیز کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ اس سے قریب ہے، مثال کے طور پر یہ جو باکس ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے قریب ہے، تو ہم یہ کہیں گے جیسے یہ بیت ہے، بیتی قریب من المسجد، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے قریب ہو اس سے پہلے من لے کر آنا ہے، اور جو چیز قریب ہو اس کو پہلے لے کر آنا ہے۔
جیسے یہاں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی میرا گھر مسجد سے قریب ہے، گھر اور مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو بیتی پہلے لے کر آ گئے، پھر قریب آگے جس چیز سے قریب ہے اس سے پہلے من لے کر آ گئے، تو یہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ این صلیت الفجر، آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ صلیت الفجر فی البیت، فجر کی نماز میں نے گھر میں پڑھی۔ کم قرأت القرآن، آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ قرأت جزءا من القرآن، میں نے قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھا۔ جز جب اس یہ قرآن کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک حصہ، ایک پارہ مراد ہے۔ ماذا شربت فی الفطور، آپ نے ناشتے میں کیا پیا؟ شرب یشرب، سمع سے اس کا معنی ہے پینا۔ شربت لبنا، میں نے دودھ پیا۔ هل لعبت فی الطریق، کیا آپ راستے میں کھیلی؟ لعب یلعب، یہ بھی باب سمع سے اس کا معنی ہے کھیلنا۔ ما لعبت فی الطریق، میں نہیں کھیلی، یہ فعل ماضی منفی ہے۔ ما لعبت، ماضی کے صیغے میں جب آپ کو منفی بنانا ہوتا ہے، اس کو نیگیٹو بنانا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ما لگاتے ہیں۔ جیسے لعبت، میں کھیلی، تو اس کے شروع میں جب ما لگایا تو اس کا معنی ہے میں نہیں کھیلی۔ هل جئت وحدک، کیا آپ اکیلی آئی ہیں؟ جئت وحدک، وحد اکیلے کو کہتے ہیں۔ لا بل جئت مع اختی، نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں۔ اگلا ہے، اب اوپر سب سے پہلے متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، اس کے بعد پھر حاضر کے ذریعے سے سوال کیا اور اس نے متکلم کے ذریعے سے جواب دیا۔ اب یہاں ان صیغوں کو ایک غائب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے تقول زینب، زینب کہتی ہے، فاطمہ قامت فی الصباح الباکر، فاطمہ صبح سویرے اٹھی، وتوضأت، وضو کیا، وصلت الفجر فی المنزل، فجر کی نماز گھر میں پڑھی۔ دیکھیں اب یہاں قامت، توضأت، صلت، سارے واحد مؤنث غائب کے صیغے استعمال ہو۔ وتلت القرآن الکریم، قرآن کی تلاوت کی، ثم تناولت الفطور، ناشتہ لیا، اخذت الکتب، اور کتابیں لی، وسلمت علی ابیہا و امہا، اور اپنے ماں باپ کو سلام کیا، وجاءت الی المدرسہ، اور مدرسے کی طرف آ گئی، مدرسہ آ گئی۔ تو یہ غائب کے صیغے استعمال ہوئے، اور اوپر جو ہے وہ حاضر اور متکلم کے صیغے استعمال ہوئے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں۔ مشق نمبر 1، ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ اخذت فاطمۃ الجریدۃ، اوپر پڑھا تھا اخذ یاخذ کا معنی ہے کسی چیز کو ہاتھ میں لینا۔ اخذت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سب سے پہلے آپ نے صیغہ پہچاننا ہے۔ جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کا معنی اس ایک عورت نے لیا، تو آگے اس کا فاعل ذکر ہے یہاں پر، تو اب فاطمہ نے لیا الجریدہ، جریدہ کہتے ہیں اخبار کو، اس کی جمع آتی ہے جرائد، جرائد، ٹھیک ہے، جرائد۔ ثم وضعت الجریدۃ علی المکتب، وضع یضع، اس کا معنی ہے فتح سے رکھنا، پھر اخبار کو رکھا، علی المکتب، علی کا معنی ہے پر، تو مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، ٹیبل کو، ڈیسک پر رکھا۔ قمت فی الصباح، میں صبح اٹھا، وفتحت الشبابیک، میں نے کھڑکیاں کھولی۔ الشبابیک جمع شباک کی، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں۔ یا زینب، اے زینب، حل فہمت الدرس، کیا آپ سبق سمجھی؟ فہمتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فہم یفہم سمع سے اس کا معنی ہے سمجھنا۔ وحل کتبت الرسالۃ الی ابیک، کیا آپ نے اپنے والد کو خط لکھا؟ کتب یکتب نثر سے لکھنا، رسالہ خط جمع رسالات آتی ہے، ابیک اپنے باپ کو، جو اب ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو اور یہاں پہ حالت جری میں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ یا کے ساتھ آیا ہے، الی ابیک کی، یہاں کا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ مؤنث کے لیے کی آتا ہے۔ الطفلۃ اکلت، بچی نے کھایا، وشربت پیا، ولعبت کھیلی، ثم نامت پھر سو گئی، ثم کا معنی ہے پھر، بچی نے کھایا، شربت، لعبت، ثم نامت، یہ سارے جو ہے واحد مؤنث غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ ترجم بالعربی، یا عربی میں ترجمہ کرے۔ فاطمہ نے اپنے ماں سے کہا، کہنے کے لیے آتا ہے قال یقول، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے۔ قالت فاطمۃ لامھا، قالت فاطمۃ لامھا یا امی اليوم یوم الجمعہ، ما ذهبت الى المدرسہ، ما ذهبت الى المدرسہ، قمت في الصباح الباكر وصليت وتلوت القرآن، ثم
ثم جہزت الفطور، تیار کرنے کے لیے آتا ہے جہز یجہز التجہیز، جہزا، ٹھیک ہے، جہزا تشدید کے ساتھ، تیار کرنا۔ میری بہن نے کمرہ صاف کیا۔ نظفت اختی الغرفہ، نظف ینظف تنظیف، باب تفعیل سے اس کا معنی ہے صاف کرنا۔ اور تم آج شہیدہ، تم صبح کہاں تھی؟ یا سعیدہ این کنت فی الصباح، کیوں دیر سے آئی؟ لم جئتی متأخرا، لم جئتی متأخرا۔ اب یہاں قاعدہ دیکھیں، فعل ماضی میں اگر مفرد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد مذکر صیغے کے آخر میں تا ساکن لگا دو۔ جیسے ذہب، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اب اس سے واحد مؤنث غائب بنانا ہے تو آخر میں تا ساکن لگاتے ہیں، تو ذہبت، اخذ سے اخذت، اور قال سے قالت، ضرب سے ضربت، یہ ہو گیا۔ اگر مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا ہو تو تا زیر والا لگانا ہے، جیسے ذہب سے ذہبتی، اور ما قبل والے کو ساکن دینا ہے، ذہب سے ذہبتی، قال سے قلتی، ضرب سے ضربتی۔ اور اگر متکلم مفرد کا صیغہ بنانا ہو تو آخر میں تا اور اس کے اوپر پیش لگانا ہے اور ما قبل کو ساکن دینا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ الصحیفہ الجریدہ اخبار، لم جئت متأخرۃ، آپ دیر سے کیوں آئیں؟ این کنتی، آپ کہاں تھی؟ شبابیک، شباک، کھڑکی، جہزت، تیار کیا، فنظفت، نظفت یعنی اس نے صاف کیا۔